نہیں امی، میں گلفام کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ کیا میرے لیے ایک سبزی فروش ہی بچا ہے دنیا میں؟ اور ہاں، خالہ سے کہتے ہیں کہ وہ آئندہ رشتے کی بات کرنے اس گھر میں بالکل بھی نہ آئے۔ نادیہ نے غصے سے کہا اور زور زور سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نادیہ ایک پرائیویٹ فرم میں سیکرٹری کی حیثیت سے جاب کرتی تھی۔ اس کا باس ایک ہینڈسم نوجوان تھا۔ نادیہ اس سے محبت کرتی تھی اور اسی کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ شہریار بھی نادیہ کو پسند کرتا تھا۔ دونوں کئی بار آفس سے باہر ملاقاتیں کر چکے تھے۔ نادیہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شوخ اور چنچل بھی تھی۔ وہ شروع دن سے ہی شہریار کو اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے فوراً نادیہ کو اپنا سیکرٹری اپوائنٹ کر لیا تھا۔ آفس میں نادیہ کا زیادہ وقت شہریار کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ زیادہ تر اسی کے کمرے میں پائی جاتی تھی۔ آفس کا پورا سٹاف یہ بات جانتا تھا کہ نادیہ اور شہریار کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے۔ شہریار کئی مرتبہ نادیہ کو فیلڈ میں بھی اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا، کیونکہ نادیہ کام کے معاملے میں بھی پرفیکٹ تھی۔ بڑے سے بڑا چیلنج خوشی سے قبول کر لیتی تھی، اس لیے شہریار اس کی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا۔ جب کبھی نادیہ کو آفس میں دیر ہو جاتی تو شہریار اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی آ جاتا تھا۔ یوں محلے والوں کے لیے بھی یہ بات ڈھکی چھپی نہ رہی تھی۔ محلے والے نادیہ کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ یہ بات جب نادیہ کی ماں نے اس سے کہی تھی تو نادیہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ محلے والے کون ہوتے ہیں میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ یہ کہہ کر نادیہ نے اپنی ماں کو بھی خاموش کروا دیا تھا۔ نادیہ کی خالہ 2-3 بار اس کی ماں سے نادیہ کے رشتے کی بات کرنے آ چکی تھی۔ ایک دن وہ نادیہ کی موجودگی میں بھی آئی تھی، جس پر نادیہ نے اسے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے سبزی فروش بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ نادیہ کی خالہ کو نادیہ کی طرف سے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ گلفام ایک کم پڑھا لکھا لیکن سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے اپنے باپ کی سبزی کی دکان کو سنبھال لیا تھا۔ چند سالوں میں ہی اس نے اس کاروبار سے اتنا کما لیا تھا کہ کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر بنا لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی نادیہ سے پیار کرتا تھا۔ نادیہ کے ساتھ شادی ہی اب اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ گلفام نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ خود نادیہ سے ملے اور اس سے شادی کی بات کرے۔ محبت کا اظہار تو وہ نادیہ سے کئی بار کر چکا تھا۔ نادیہ کے دل و دماغ پر صرف اور صرف شہریار کی محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے کوئی بھی رشتہ اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو شہریار سے اپنے تعلق کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نادیہ کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باس اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن نادیہ نے اپنی ماں کو یقین دلا دیا تھا کہ شہریار اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نادیہ کی ماں ایک طرف نادیہ کی شہریار سے شادی پر خوش تھی تو دوسری جانب اپنی بہن سے تعلق ٹوٹنے پر افسردہ بھی۔ رشتے اس وقت تک ہی قائم رہتے ہیں جب تک ان پر دولت کو ترجیح نہ دی جائے۔ نادیہ کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی آنکھیں بھی دولت کی چمک سے چندھیا گئی تھیں۔ چھٹی کا دن تھا۔ نادیہ کی ماں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نادیہ واش روم میں ہے اور اسے کہہ آ رہی ہے، نادیہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ نادیہ کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ نادیہ واش روم سے باہر آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔
اس کی ماں سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے انداز میں نادیہ کو دیکھنے لگی۔ نادیہ کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ نادیہ نے شہریار سے جب شادی کی بات کی تو اس نے کہکا لگایا اور اس بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ نادیہ کو ایک دم جھٹکا لگا تھا۔ وہ شہریار کی نیت کو سمجھ چکی تھی۔ شہریار اب تک نادیہ کے ساتھ فلرٹ کرتا آ رہا تھا۔ نادیہ ناسمجھی میں اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی۔ شہریار نے ٹیشو پیپر کی طرح اسے استعمال کر کے کوڑا دان میں پھینک دیا تھا۔ نادیہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ اس نے آفس جانا بند کر دیا تھا اور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی شرمندہ تھی اور اپنے آپ سے بھی۔ اس کی ماں بھی اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ نادیہ کی ماں نے سوچا کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، کیوں نہ اب نادیہ کو گلفام کے ساتھ شادی پر راضی کر لیا جائے۔ اسے امید تھی کہ گلفام یہ بات جان کر بہت خوش ہوگا اور فوراً نادیہ سے شادی پر رضامند ہو جائے گا۔ ابھی وہ اپنی بیٹی سے یہی بات کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نادیہ کی ماں نے دروازہ کھولا تو باہر ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے ایک لفافہ نادیہ کی ماں کو دیا اور چلا گیا۔ وہ لفافہ نادیہ کی خالہ کی طرف سے آیا تھا۔ نادیہ کی ماں نے وہ لفافہ نادیہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نادیہ نے جب لفافہ کھولا تو اس میں ایک شادی کارڈ تھا۔ وہ شادی کارڈ نادیہ اور اس کی ماں کے لیے گلفام کی شادی میں شمولیت کا دعوت نامہ تھا۔